الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جسم تیڈا نہ جان تیری اے ترکا رب رحمان دہے، نہ جسم تیڈا نہ جان تیری اے ترکا رب رحمان دہے، ان دے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری میاں، نہ جسم تیرا نہ جان تیری اے ترکا رب رحمان دہے، ان دے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے۔ تے میرے جسم تے میری مرضی ہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دا ہے، اور تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دا ہے۔ لائق صد عز والاحترام، مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر، نقیب محفل اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت کے اندر اپنی کچھ معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دعا کریں کہ اللہ جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ مجھے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حق اور سچ کی بات کہنے، آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کوئی سریلا جوشیلا یا کوئی گریلا خطیب نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں، آپ لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ لوگ کچھ لے لیں گے، اپنی اپنی جھولیوں میں ڈال لیں گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں بات وہی کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ تقاضا داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان دی ہو، کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے۔ اللہ اکبر۔ قبلہ صدیاں قبل میرے پیر امام حسین اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، صدیاں قبل میرے امام علی مقام امام حسین نے اس پاک مٹی پہ قدم رکھا، آج صدیاں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ قبلہ اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے پیر امام حسین کا ہو رہا ہے۔ گھر گھر چراغا حسین کے نام کا ہے، گلی گلی حسین کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں لوگو میرے حسین کا ذکر کیا کرو، لوگو میرے حسین کے تذکرے چھیڑا کرو، لوگو میرے حسین کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو۔ اے میرے حسین کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتی چلی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یزید لاکھوں کا لشکر لے کے آیا تھا، وہ کہتا تھا میں کسی جنگل یا کسی صحرا میں حسین اور حسین کے ساتھیوں کا نام و نشان مٹا دوں گا، پھر دنیا میں حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔
قبلہ اتنا گندا کر کے ہرایا میرے پیر امام حسین نے یزید کو، اتنا ذلیل کر کے ہرایا میرے پیر امام حسین نے یزید کو کہ آج صدیاں بعد بھی میرے پیر امام حسین کا چھوٹا سا غلام بھائی محمد امجد صاحب حسین کے دیوانوں کو اکٹھا کرتا ہے، حسین کے غلاموں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیری وسعت کے، کہ پوری کائنات کے اندر اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ تیرے نام پر مرنے کو تیار ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا۔ کہ مطلب پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے گھر نہیں جتنے میرے پیر امام حسین کے گھر ہیں، پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے در نہیں جتنے میرے پیر امام حسین کے در ہیں، پوری کائنات کے اندر بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے غلام نہیں جتنے میرے پیر امام حسین کے غلام ہیں۔ میں آج کا سارا موضوع ایک ہی جملے میں بند کرنا چاہتا ہوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یزید چند ڈہندہ راج کر گئے، غلط مسلط رواج کر گئے، یزید چند ڈہندہ راج کر گئے، غلط مسلط رواج کر گئے، اور یزید کتے دی موت مر گئے، حسین رب دا معراج کر گئے۔ اللہ، کسی نے کہا ہے حسین ابن علی جی میں شالا یزید دی بیعت کر گن باقی نہیں دا جان تا بچ ویسیا، یزید دی بیعت کر اور ظالم دی بیعت کر گن باقی نہیں دا جان تا بچ ویسیا، جی میں انشاءاللہ اپنی جان بھی بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بالن دی جان بھی، اور یزید دی بیعت کر گن۔ کہیں آکھے نا حسین یزید دی بیعت کر، فرمایا کیا آکھے ہی یزید دی بیعت کرن جڑے کتے لڑیں دے، اور ہندی بیعت کرن جڑے باندر نچیں دے، ہندی بیعت کرن جڑے شراباں پیندے۔ میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے فرمایا لوگو انہا میرے ہتھنوں ویکھیا نے، انہا میرے ہتھنوں میرے نانے نبی نے چمیا ہے، ایک کٹوا تے سجدہ مگر یزید دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اللہ جی میں شالا، جی میں شالا لکھ تھی میں شراباں پی کے حسین حسین کرنا لیا، چرساں تے بھنگا پی کے حسین حسین کرنا لیا، اور کچھ شرم تک کریں ہاں تیرے پیر امام حسین نے شرابی دے ہاتھ وچ ہاتھ دیونا گوارا نہیں کیتا، تیریاں تیاریاں بھی شرابیاں نال، اور تیرے پیر امام حسین نے چرسی دے ہاتھ وچ ہاتھ دیونا گوارا نہیں کیتا لکھتی میں، تیریاں تے رشتہ داریاں بھی شرابیاں نال، تیریاں تے دوستیاں بھی چرسیاں نال، تیریاں تیاریاں بھی بنگیاں نال، لکھ تھی میں جی میں شالا شرابی نال یاری نہ لا، شرابی نے تے کو بھی تباہ کر مرنے، تیری اولاد کو بھی تباہ کر مرنے، چرسی بھنگی نال یاری نہ لا، چرسی نے تے کو بھی تباہ کر مرنے، تیری اولاد کو بھی۔ میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، تمہیں میں سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ دے کے جا رہا ہوں، ذکر حسین کی محفل میں آنے والوں شراب پی کے مرسیں دا کتے علی موت مرسیں، اگر نماز دی حالت وچ مرسیں دا مولا حسین دا غلام علی موت مرسیں۔ اللہ، یہ میرے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے، جوان تو چلو اپنی جگہ رہ گئے، یہ دیہاتی علاقہ ہے، میں سوچ رہا تھا کہ یہاں دیہاتی علاقہ ہے اور دیہاتی زبان بولی جاتی ہے، اگر میں اردو میں خطاب کروں گا ہو سکتا ہے اہل زبان کو خطاب سمجھ نہ بھی آئے، اہل عقل کو سمجھ نہ بھی آئے، تو ایک دم سوچ آئی نا شبیر قمر بخاری، یہ قوم کوئی عام قوم نہیں ہے، یہ قوم اتنے مضبوط حافظے کی مالک ہے کہ جو قوم قبر کے اندر عربی میں تلقین سمجھ سکتی ہے وہ اوپر ہر زبان سمجھ سکتی ہے۔ بابا جی میں شالا لکھتی میں لمبی عمر ہوگی اور چٹی داڑھی تھی گئی ہے، قبر دلتا تھی گئی، ہوں تو بھی کچھ حیا کر، قبر دلتا تھی گئی بابے جی دیاں،
چٹی داڑھی تھی کہ میری اپنی بھی چٹی داڑھی تھی ودی اے نہ کہ میں تواڈی اوتے سارا کچھ تھپیندا پیا میں ہی سمیت بابا جی چٹی داڑھی تھی گئی ہے قبر دو ٹنگا تھی گئی ہیں جسم دے وچ او طاقت نہیں رہی زبان وچ او ذائقہ نہیں رہیا بابا جی پھر بھی جھوٹ بولن تو باز نہیں آندا بابا جی جس طرح او بچپن دے وچ ہائی جوانی دے وچ جویں ہائی جڑے جوانی والے کرتوت حال تیں میں کیتی ود اور جویں شالا اے تیری عمر ہے جھوٹ بولن دی اے تیری عمر ہے چوک دے بہ کے پتے اوتے پتا تاش ٹھوکن دی اے تیری عمر ہے جوا کھیرن دی اگر جوا کھیردا مر گئے لوگ تیری اولاد نو کیا آکھن جا ہو جا تو کس منہ نال گل کرے نے تیرے دا پیو جوا کھیردا مریا نسل نو لکھا نہ لا شاہ جی پھر کی کریے میں دا بے نیاز فرماندا فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغب جدا رب فرصت دیوی جدا اولاد کما کے تلے تے رکھی تے مڑ توجہ رب والے پاسے کی تھی اللہ میرے پیر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جب شہادت کا وقت آیا آپ جب میدان کربلا میں جا رہے تھے ایک تو آپ یہ جو کام کر رکھا ہے نا بھائی میڈیا والے کہاں پہ ہیں یہ بھائیوں کی توجہ اس سائڈ پہ ہو جاتی ہے اس کو ذرا ہٹا لیں آپ لوگوں کا شکریہ نوازش اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر امام علی مقام امام حسین میری طرف دیکھیں بھائی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جب شہادت کی باری آئی آپ جب میدان کربلا جا رہے تھے میدان کربلا جب آپ جا رہے تھے آپ نے اپنے بیٹے شہزادے حضرت سیدنا زین العابدین کو بلایا کیا زین العابدین کو بلایا آپ نے فرمایا بیٹے میں آج میدان کربلا خود جا رہا ہوں ہو سکتا ہے میں لوٹ کر واپس آؤں یا نہ آؤں پر میں تمہیں 4 چیزیں دے کے جا رہا ہوں ان 4 چیزوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا ذکر حسین کی محفل میں آنے والوں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹے میں جا رہا ہوں ہو سکتا ہے واپس آؤں یا نہ آؤں لیکن میں تمہیں جاتے ہوئے 4 چیزیں دے کے جا رہا ہوں کتنی 4 چیزیں دے کے جا رہا ہوں ان 4 چیزوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا بیٹے نے کہا جی ابا حضور کون سی 4 چیزیں اب دل کے کانوں سے سنیے گا میرے پیر امام حسین نے فرمایا بیٹا پہلی چیز شکر کا دامن نہ چھوڑنا کیا جوانو شکر کا دامن بیٹا دوسری چیز صبر کا دامن نہ چھوڑنا بیٹا تیسری چیز نماز کا دامن نہ چھوڑنا چوتھی چیز قرآن کا دامن نہ چھوڑنا بیٹا شکر کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا بیٹا دیکھ تیرے بابے کے اوپر کتنے برے وقت آئے ہیں کتنے آزمائشوں کے وقت آئے کتنے امتحانوں کے وقت آئے لیکن تیرے بابے نے شکر کا دامن نہیں چھوڑا آج ہمارے ہاں اگر کسی کا نوجوان بیٹا فوت ہو جائے خدا نہ کر اگر کسی کا نوجوان بیٹا فوت ہو جائے تو قبلہ پورا محلہ اس باپ کو تسلی دینے والا ہوتا ہے پورا محلہ اس باپ کو حوصلہ دینے والا ہوتا ہے جب بیٹے کا لاشا اٹھتا ہے جب بیٹے کا جنازہ نکلتا ہے تو 4 بندے اس باپ کو سہارا دے کر اٹھاتے ہیں اگر کوئی دیکھ کے پوچھے میاں یہ غم زدہ کون ہے تو لوگ کہتے ہیں میاں اس باپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے وہ دیکھو اس کے بیٹے کی لاش جا رہی ہے جنازہ جا رہا ہے اور بیٹے کی جدائی نے اس باپ کی کمر توڑ دی نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے باپ بیچارے کی کمر ٹوٹ گئی ہے باپ میں اٹھنے کی ہمت نہیں رہی یہ بیچارہ اٹھ نہیں سکتا اس میں وہ قوت نہیں رہی طاقت نہیں رہی ہائے ایک بیٹا فوت ہوا ہے ایک بیٹا باپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے ایک بیٹا فوت ہوا ہے باپ کا جگرا پھٹ گیا ہے ایک بیٹا فوت ہوا ہے باپ کا کلیجہ پھٹ گیا ہے پھر میں 1 بار نہیں 2 بار نہیں کروڑوں بار سلام نہ کروں حسین ابن علی کو جو کبھی علی اکبر کی لاش اٹھاتا ہے جو کبھی علی اصغر کی لاش اٹھاتا ہے
قبلہ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی 71 لاشیں خیمے تک لے جانے کے بعد بھی یہ نہیں کہتا کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے, یہ نہیں کہتا کہ میرا جگرا پھٹ گیا ہے. نا میاں نا, 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بڑے وقار کے ساتھ, بڑی ہمت کے ساتھ یزید کا سامنا کرتا ہے, اور یزید کا سامنا کر کے کہتا ہے یزیدیو تم کیا سمجھتے ہو کہ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد کیا حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی, کیا حسین میں ہمت ختم ہو گئی ہوگی؟ فرمایا نادانو, یہ حسین ابن علی کا سر ہے, یہ نواسہ رسول کا سر ہے, یہ کٹ تو سکتا ہے مگر تمہارے آگے جھک نہیں سکتا. سبحان اللہ. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یا رسول اللہ, حق چار یار, یا علی زندہ باد. 71 قبلہ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی یہ نہیں کہتا میری کمر ٹوٹ گئی. بیٹے دیکھ تیرے باپ کے اوپر کتنے بڑے بڑے امتحانات آئے, لیکن پھر بھی تیرے بابے نے شکر کا دامن نہیں چھوڑا, تیرے بابے نے اپنے کریم رب کو کبھی شکوہ نہیں دیا. علی اکبر کی جوانی لٹ گئی, قاسم کا شباب لٹ گیا, علی اصغر کا بچپنا میں نے قربان کر دیا, پھر بھی بیٹے دیکھ میں نے اپنے کریم رب کے سامنے کبھی ناشکری نہیں کی, کبھی شکوہ نہیں کیا. بیٹا صبر کا شکر کا دامن نہ چھوڑنا. کیا پہلا شکر کا دامن نہ چھوڑنا. آپ کہیں گے شاہ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شکر پڑھا تھا, کیا ہم نہیں پڑھتے؟ اور میاں ہم بھی شکر پڑھتے ہیں, کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم تب شکر پڑھتے ہیں جب کوئی لاٹری نکل آتی ہے, ہم بھی شکر پڑھتے ہیں. لیکن جب کمیٹی میں کوئی موٹر سائیکل نکل آتا ہے, ہم بھی شکر پڑھتے ہیں. تب جب بیٹی کی جگہ بیٹا پیدا ہوتا ہے, ہم بھی شکر پڑھتے ہیں. شاہ جی کیوں نہیں پڑھتے؟ تب جب گھر میں مہمان آئے, مہمان کہے جی میں نے روٹی بھی کھانی ہے, میں نے کھانا بھی کھانا ہے, میں نے چائے بھی پینی ہے, میں نے بوتل بھی پینی ہے, ہائے پھر تو ہم مارے گئے, پھر تو ہم لوٹے گئے. اگر مہمان کہے جی میں سب کچھ گھر سے کھا کے آیا ہوں, پھر شکر الحمدللہ. ہائے میں کو میڈا ڈوکھ, میں کو تیڈا ڈوکھ, میں کو میڈا ڈوکھ, میں کو تیڈا ڈوکھ, میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈوکھ جتھا ظلم دی بھا پئی بلدی ہے, میں کو روحی چولستان دا ڈوکھ اور جتھا کوئی انصاف دا نہ کہنی, میں کو پورے پاکستان دا ڈوکھ جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں, میں کو جون دے قبرستان دا ڈوکھ. وہ ایک بزرگ کے دل کا آپریشن ہوا نا, بات کس کی چل رہی؟ شکر کی. بیٹا شکر کا دامن, آپ اگر میری طرف توجہ کریں گے تو کوئی بات سمجھ میں آئے گی, نہیں تو میرے جانے کے بعد ہر بندہ امجد بھائی کو کہے گا امجد بھائی وہ کس طرح کا ملا لے کے آیا تھا تو, نہ تو اس نے کوئی زور مارا ہے, نہ تو اس نے کوئی سپیکر پھاڑا ہے, نہ ہی تو اس نے کوئی ڈوڑے ڈپے سنائے ہیں, نہ ہی تو اس نے کوئی سر لگائی ہے. میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آیا ہوں آپ لوگوں کو کچھ دے کے جاؤں.